एक लाइन में अगर बयान करूं तो 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो ल्यू फितरत पर गहरा असर डालेंगे। ज़िंदगी के कई शोबे नई अंगड़ाइयाँ लेंगे। ज़िंदगी में कई शोबों में आपको नए फैसले करने की तरफ तवज्जो मबजूल करना होगी। सूरज की ट्रांजिट 30 दिनों पर मबनी होती है। 22 दिसंबर के बाद आपका इनकलाबी दौर शुरू है। यहाँ पर कई तरह के फ़वाइद आपके लिए आसानी के साथ मिलेंगे। यू विल बी अगेन ब्रेव, डिसाइसिव, डोमिनेटिंग, अट्रैक्टिव, जीनियस, लीडर एंड कैप्टन स्किल्स पर। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ़्ते की रिसर्चेस नहीं हैं ल्यूज़, ये तकरीबन 11 या 12 दिन पर मबनी हैं। पिछला हफ़्ता हम मिस कर गए एनुअल वीडियो के चक्कर में एंड उस हफ़्ते एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स बड़े थे जो इस वीडियो में मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। एक लाइन में अगर बयान करूं तो 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो ल्यू फितरत पर गहरा असर डालेंगे। ज़िंदगी के कई शोबे नई अंगड़ाइयाँ लेंगे। ज़िंदगी में कई शोबों में आपको नए फैसले करने की तरफ तवज्जो मबजूल करना होगी। कई शोबे मुनाफे में जाएंगे। सब तफसील बयान करता हूँ। आपके लिए 22 दिसंबर को सूरज आपके लिए 6th एंगल पर आ जाएगा। इस पूरे साल ये 6th एंगल पर से नहीं गुजरा, आखिरी महीने में अब ये 6th एंगल को ट्रांजिट करेगा। सूरज की ट्रांजिट 30 दिनों पर मबनी होती है। 22 दिसंबर के बाद आपका इनकलाबी दौर शुरू है। यहाँ पर कई तरह के फ़वाइद आपके लिए आसानी के साथ मिलेंगे। चे जाए कि आपके लिए सैटर्न मनफी एंगल पर है। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट जो इस वक्त आपको तंग कर सकता है। अब ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। एक प्लैनेट को मैनेज करना मुश्किल नहीं है। मैं उसके लिए बहुत अच्छा इलाज भी बयान कर दूंगा जिस पर आप एतमाद करके अपनी ज़िंदगी के इस सैटर्न वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को जो तकरीबन 2026 तक सस्टेन करेगा, 2026 तक आप किनारा कश हो सकते हैं, आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तफसील अभी बयान करता हूँ। सूरज जब 6th एंगल पर आएगा तो इसके कई तरह के जनरल एडवांटेजेस हैं, कई तरह के स्पेशल एडवांटेजेस हैं। जनरल एडवांटेजेस में क्योंकि ये आपकी फितरत का रिप्रेजेंटेटिव है तो आपके अंदर तमाम वो स्टकनेस, तमाम वो रुकावटें जो आपको फ़्लो नहीं करने दे रही थी, चाहे आपका डर था, चाहे आपकी बदएतमादी थी, चाहे आपके पास नॉन डिसाइसिव बिहेवियर थे, वसाइल की कमी थी, प्लानिंग की कमी थी, ये जो जितनी कमियां मैंने बयान की हैं ये सब 22 तारीख से कम होना शुरू हो जाएंगी। यू विल बी अगेन ब्रेव, डिसाइसिव, डोमिनेटिंग, अट्रैक्टिव, जीनियस, लीडर एंड कैप्टन स्किल्स पाएंगे। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं जो ल्यूज़ को हमेशा ही मिला करते हैं, 22 दिसंबर से भी मिलेंगे। दूसरा एडवांटेज सुनिए कि तमाम वो मामलात जिसमें मुकाबले की फ़िज़ा कायम हो गई थी, सामने वाला आपके साथ तसादुम के लिए तैयार था, चाहे वो कुलीग हों, चाहे वो कंपिटिटर्स हों, चाहे वो आपकी अपनी बुरी आदतें हों, चाहे वो कानूनी पेचीदगियाँ हों, चाहे वो वसाइल की कमी हो, वो मुकाबला कर रही थी। वसाइल की कमी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, कानूनी पेचीदगियाँ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, कुलीग्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, बुरी आदतें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तो उम्मीद ये है कि 22 दिसंबर को जब सूरज अच्छे दौर पर आएगा, अच्छे दौर में दाखिल होगा, तो वो आपके लिए इनकलाबी हैसियत रखेगा एंड वहाँ से आप नए वे आउट्स निकाल सकेंगे। कुछ अपनी आदतों से अपने आप को आज़ाद करा सकेंगे, मनफी आदतों से, कुछ मनफी लोगों से अपने आप को आज़ाद करा सकेंगे एंड दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न होंगे। तरक्की की राह सिर्फ पैसों की राह नहीं है, उसमें आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के मामलात हैं, आपके घरेलू परेशानियों का ख़ात्मा है, आपकी तालीमी सरगर्मियों का इजाफ़ा है, आपकी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए रास्ते हमवार होना है, आपके लिए एक से ज़्यादा काम एक ही वक्त में शुरू होने की सलाहियतें बढ़ना है एंड आपका लकी फैक्टर इंक्रीज़ करना, ये सब इसमें शामिल है। दूसरी तब्दीली जब फुल मून की शक्ल में 27 दिसंबर को आपके सामने आएगी, आपके 12वें घर का रिप्रेजेंटेटिव चाँद 12वें घर में ही होगा 2 दिन के लिए। आपके लिए 27 तारीख को फ़ैसले करना, 28 तारीख को फ़ैसले करना इत्मीनान पैदा करेगा। आप अपने अंदर से रिग्रेट्स का ख़ात्मा देखेंगे,
آپ پچھتاوے سے باہر آنے کے بعد ایسے فیصلے لیں گے جو آپ کو اندرونی طور پر بھی مطمئن رکھیں گے اینڈ بیرونی معاملات میں بھی منافع ایکسپیکٹڈ ہے۔ پوری توجہ آپ کی 27 اینڈ 28 تاریخ کو آپ کے مقاصد زندگی کی طرف ہوگی۔ اس دن آپ کے ذہن میں ابھرنے والے پلانز کو اگنور مت کریے گا۔ 27 اور 28 تاریخ کو عملی اقدامات کرنا آپ کے لیے مفید رہے گا، روحانی طرز کے بھی اینڈ مالی یا مادی طرز کے بھی۔ وینس آپ کے 5ویں گھر میں آئے گا 29 دسمبر کو۔ یہ غیر معمولی ایونٹ ہے۔ وینس ویسے ہی آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب یہ 5th اینگل پر ہوتا ہے تو اس کے فائدے بہت ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ نکات بیان کرتا ہوں، اگر بہت بیان کروں گا تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ وینس آپ کے لیے 10ویں گھر کا ریپریزنٹیٹیو ہے، مطلب جب بھی کبھی اچھے اینگل پر آئے گا تو آپ کے لیے کیریئر کو فلرش کرے گا۔ جب بھی کبھی اچھے اینگل پر آئے گا آپ کے پیسوں میں برکت آئے گی، آپ کے اخراجات کم ہوں گے، آپ ریزروز کریٹ کر سکیں گے، اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکیں گے، اپنی فیملی کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کر سکیں گے۔ جن کاموں پر آپ اپنے طور پر عبور حاصل نہیں کر پا رہے، ان کاموں پر آپ کا کوئی کولیگ، آپ کا کوئی پارٹنر، آپ کی کوئی ٹیم، آپ کا کوئی دوست آپ کو ہیلپ کر دے گا اینڈ آپ اپنی کامیابیوں کو حاصل کر سکیں گے۔ دوسری طرز کا یہ مالی فوائد ہیں سارے، اس میں کیریئر سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ، اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ، پراپرٹی سے ریلیٹڈ، پارٹنرشپ بزنسز سے ریلیٹڈ، ملٹی ٹاسکنگ سے ریلیٹڈ، لکی سیکٹر سے ریلیٹڈ سبھی کامیابیاں ہیں۔ اور بھی بہت ساری کامیابیاں ہیں، جیسے دلچسپی لینا، جیسے بچھڑے ہوں کا مل جانا، جیسے پرانی محبت کا واپس آ جانا۔ ٹاپک بہت ہیں، سب بیان کرنا اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہوتا، اب عمر بھی بڑھ گئی ہے، یادداشت بھی اب اتنی طاقتور نہیں۔ تیسرے ہاؤس کا بھی یہ ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تیسرا ہاؤس فیملی لائف کہلاتا ہے۔ اس میں جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہ آپ سے مستفید ہوں گے، آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ آپ دوست احباب کے لیے بھی کچھ اچھے کام کر سکیں گے اینڈ دوست احباب آپ کے لیے بھی کچھ اچھے کام کر سکیں گے۔ آپ کے وسائل صحیح جگہوں پر استعمال ہوتے ہوئے زیادہ منافع بخش ہوں گے۔ آپ کے وسائل صحیح جگہوں پر استعمال ہوتے ہوئے زیادہ عزت افزائی پیدا کریں گے۔ 2 سٹارز اس وقت ریٹروگریڈ ہیں، ایک جوپیٹر اور ایک مرکری۔ اگلے ہفتے دونوں کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس انقلابی ہفتے میں اگلا ہفتہ اور ایڈ ہو جائے گا، وہ پلانٹس بھی ڈائریکٹ ہو کے آپ کے لیے مزید کامیابیوں کی راہیں کھولیں گے۔ کامیابیاں ہاؤس وائفز کے لیے بھی ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، بزنس مینز کے لیے بھی ہیں، انویسٹرز کے لیے بھی ہیں، پولیٹیشینز کے لیے بھی ہیں۔ بہت سارے رستے 2024 کی پہلی تاریخ کو کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جوپیٹر کا ڈائریکٹ ہونا، مرکری کا ڈائریکٹ ہونا آپ کی ذاتی صلاحیتوں کو بھی اینڈ آپ کی خوش بختی کو بھی دونوں کو انہینس کرے گا۔ اس ہفتے سے ہی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کو بھی انقلابی ایفرٹس کرنے ہوں گے۔ ایک کمی جو آپ کو الجھا سکتی ہے، جس کا خدشہ مجھے رہے گا، میرے ذہن میں الجھاؤ پیدا کرتا ہے، وہ سیٹرن کا 8th اینگل پر ہونا ہے۔ تھوڑا منفی ہے، آزمائشیں کر چکے ہیں ہم لوگ، آپ کو شوگر کوٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس منفی پوزیشن آف سیٹرن سے صحت میں الجھاؤ آتا ہے عمومی طور پر جو ریوارڈز آپ کو ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا ڈیلے ہو جاتے ہیں اینڈ کسی حد تک صحت پر بھی کچھ کمیاں آتی ہیں۔ ان سب سیکٹرز کو یہی ایک سیٹرن الجھا رہا ہوتا ہے، اسے سورہ شمس پڑھ کر کور کیا جا سکتا ہے، اسے نیلم پہن کر، بلو سفائر پہن کر کور کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو آپ کے پاس 4 چوائسز ہیں، آپ روبی پہن سکتے ہیں، زمرد پہن سکتے ہیں، نیلم پہن سکتے ہیں، یلو سفائر پکھراج پہن سکتے ہیں، بٹ ان سب میں نیلم اچھے درجے کا سٹون کہلاتا ہے اگر وہ جینون ہو تو۔ اگر آپ ایوریج سچویشنز میں ہیں، ایوریج سچویشنز کہتے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، خواہشیں پوری نہیں ہو پا رہی، مطلب زندگی کا جو پہیہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن بہترین لیول پر نہیں، وہ ایوریج سچویشن ہے، اس کو سورہ شمس سے اینڈ بلو سفائر سے آپ کور کر جائیں گے۔ 15 دن لگیں گے، آپ کور ہو جائیں گے، ایشو زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ سیٹرن 2026 تک منفی ہے، اگر آپ 15 دن کی اس محنت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں سیٹرن کی زد سے تو اور کیا چاہیے۔ لیکن سیویئر سچویشن میں جس میں آپ سٹک ہو گئے ہوں، اب زندگی کا پہیہ بھی نہیں چل رہا، ریلیشن ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، صحت میں روز کوئی نہ کوئی کمپلین کھڑی ہو رہی ہے،
عزت میں کمی آ رہی ہے، لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں، آپ خود بھی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، حق نہیں مانگ پاتے، تو وہ سیویئر سچویشن ہے۔ وہ کتنی سیویئر ہے اس کو جج کرنے کے لیے آپ کو اپنے برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے۔ لیوز ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے لیے مثبت بیان کی ہیں لیوز، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کریٹر کے تحفے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ وقت کا بہترین بیہیویئر ہے، آپ خود نہیں لا سکتے تھے، آپ 10-12 لوگ مل کر بھی نہیں لا سکتے تھے، آپ پوری حکومت ساتھ ملا لیں تب بھی یہ سورج اس اینگل پر آپ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے۔ یہ ایک ہی ہستی کا حکم بجا لاتا ہے اور وہ اس کو بنانے والا ہے، اسی کی مرضی سے یہ اچھا ٹائم شروع ہوا ہے۔ آپ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس اچھے ٹائم کو کیش کریے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ یہ ٹائم اچھا ہے، یہ سائنٹیفک آبزرویشن آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق آبزرو کیا گیا ہے کہ یہ ٹائم اچھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات ایکسیپٹ کر کے اپنے بڑے مقاصد پر کام کرنا چاہیے۔ چاند اگر آپ کے لیے پورا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کی آیت سنی ہوگی کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کا پورا ہونا، اس کے بعد گھٹنا، سب قرآن میں بیان ہے۔ یہ پورا ہے تو مکمل سپورٹ کر رہا ہے، اس سپورٹ کو انجوائے کریے۔ 27 اور 28 تاریخ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، بڑے فیصلوں کے دن ہیں، الجھے ہوئے کاموں کو فیصل کرنے کی کوشش کریے۔ اپنی دعاؤں میں اب مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ لیوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔